نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا صدق اللہ العظیم۔ دنیا کے اندر سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ انسان اللہ کی طرف کسی غلط چیز کو منسوب کرے۔ شرک بھی اسی لیے بڑا ظلم کہا گیا کہ انسان اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کر لیتا ہے۔ جو چیزیں اللہ کی ذات صفات میں شریک نہیں ان کو اللہ کی طرف منسوب کر دیتا ہے۔ اسی لیے قرآن عظیم الشان نے یہ اعلان اور فیصلہ کیا کہ ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ ایسے ہی کوئی آدمی نبی نہ ہو، نبی کہتے ہیں اللہ کے نمائندے کو جو اللہ سے براہ راست علم لے اور لوگوں تک پہنچائے۔ اس مخبر صادق کو نبی اور رسول کہا جاتا ہے۔ امت مسلمہ کا یہ عقیدہ کہ یہ نسبت اللہ کے ساتھ کہ اللہ سے علم لینا اور اس کو لوگوں تک پہنچانا، اللہ کا نمائندہ بننا، یہ نبی آخر الزمان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو چکا ہے۔ عام کے بعد جو اس نسبت کو قائم کرے گا وہ دنیا جہان کا ظالم ترین انسان ہوگا۔ اللہ کے محبوب کے تاج نبوت بلکہ تاج ختم نبوت پہننے کے بعد اور دنیا میں جلوہ افروز ہونے کے بعد یہ سلسلہ نبوت کا منقطع ہو گیا، اور عجیب مزے کی بات، علمی نکتہ کہہ لیجئے کہ اللہ کے محبوب خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے۔ آپ کے آنے کے ساتھ نبوت کا دروازہ بند، اور اللہ کے محبوب جب دنیا سے پردہ فرما کے گئے، آپ کے جانے کے ساتھ صحابیت کا دروازہ بھی بند۔ آپ کے آمد کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا، اور آپ کے جانے کے بعد کوئی صحابیت کے درجے پہ فائز نہیں ہو سکتا۔ ایک شخصیت ایسی ہیں جو اللہ کے محبوب کی صحابیت سے مشرف ہیں اور اس وقت بھی حیات ہیں، اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ہیں کہ نبی بھی ہیں اور اللہ کے محبوب کے صحابی بھی ہیں، کیونکہ معراج کے اندر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ہی تھے جنہوں نے اپنی اس دنیاوی زندگی کے ساتھ اللہ کے محبوب کی صحبت اختیار کی اور آپ کے زیارت سے مشرف ہوئے۔ تو اس زندگی میں جو اللہ کے محبوب کا دیدار کرے گا وہی صحابی بنے گا،
تو چنانچہ کہ یہ علمی نکتہ تھا، ذہن میں آیا، آپ کو بتلا دیا۔ آپ کے جانے کے ساتھ نبوت، صحابیت سب پہ کفر لگ چکا۔ بدباطن، بدبخت اور بدقسمت لوگ جنہوں نے ہدایت کو چھوڑ کے گمراہی کو پسند کیا اور ظلم کی اعلیٰ ترین سطح پہ پہنچے، جن کو مدعان نبوت کہا جاتا ہے، جنہوں نے خاتم النبیین کے بعد نبوت کے دعوے کیے، وہ حدیث پاک کی پیشن گوئی کے مطابق جن کا فتنہ پھیلا وہ تقریباً 30، چھوٹے چھوٹے دیکھے جائیں تو سینکڑوں۔ ان میں سب سے پہلا بدبخت مسیلمہ کذاب، یہ آدمی اللہ کے محبوب کے پاس بھی حاضر ہوا عام الوفود میں۔ نام اس کا مسیلمہ اور باپ کا نام کبیر بن حبیب ہے اور یمامہ کے علاقے کا رہنے والا ہے۔ لقب اس کا قلب یمامہ اور کنیت ابو سمامہ، اور اپنے آپ کو رحمان یمامہ بھی کہتا تھا کہ یہ یمامہ کے علاقے کا رحمان ہے۔ 9 ہجری میں جب مختلف وفود اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے تو بنی حنفیہ جس کا قبیلہ تھا، یہ اپنے قبیلے کے ساتھ اللہ کے محبوب کے پاس آیا۔ لوگوں نے آپ کے ہاتھ میں ہاتھ دیے اور انسانیت کی معراج پہ پہنچے، شرف صحابی سے مالا مال ہو گئے۔ مسیلمہ ازلی بدبخت، اس نے کہا میں آپ سے بیعت تو کروں گا لیکن میری کچھ شرائط ہیں۔ آپ نے فرمایا فرمائیے آپ کی کیا شرط ہے؟ اس نے کہا ایک تو آپ مجھے اپنا جانشین مقرر کر دیں، دوسرا اپنی نبوت میں مجھے شریک کر لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھجور کی ایک شاخ پڑی تھی۔ آپ نے فرمایا کہ اگر تو میری خلافت اور نبوت میں سے مجھ سے یہ کھجور کی شاخ بھی مانگے گا، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، پھر تو وہاں تو کھجوروں کے باغ تھے۔ فرمایا میں تجھے یہ شاخ بھی دینے کے لیے تیار نہیں۔ یہ بدبخت ایسے ہی چلا گیا اور اپنے علاقے میں پہنچ کے پروپیگنڈا شروع کیا اور کہا کہ میں محمد رسول اللہ علیہ وسلم کا جانشین ہوں اور میں ان کی نبوت میں شریک ہو چکا ہوں، چنانچہ تمہیں مدینہ جانے کی ضرورت نہیں، میں محمد رسول اللہ کا نمائندہ تمہارے اندر موجود ہوں، میرے ہاتھ پہ بیعت کیجیے، میں اس علاقے کا نبی ہوں۔ اللہ کے محبوب کو معلوم ہوا تو اللہ کے نبی نے ایک شخص کو روانہ کیا جس کا نام نہار اسی علاقے کا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ اس کو سمجھاؤ اور اس کو اس طریقے سے باندھ رکھو کہ کس رستے پہ چل نکلا ہے، اس انداز سے عزت حاصل نہیں ہوتی۔ جو راستہ مسلمہ اختیار کر چکا ہے، دنیا آخرت کی ذلت اس کا نام ہوگی اور وہ انسانیت کے نام پہ دھبا بن جائے گا۔ جناب نہار گئے، چاہیے تو یہ تھا اس کو سمجھاتے، لیکن یہ بھی لالچی آدمی تھا، نام و نمود کا چسکا اس کو پڑ چکا تھا۔ جب آدمی کے دل میں ریاکاری کا جذبہ ہو تو بڑے سے بڑا حق اس کو نظر نہیں آیا کرتا، اس کو اپنی ناموری چاہیے ہوتی ہے۔ جو بندہ ناموری چاہتا ہے اللہ اس کو ذلیل کرتے ہیں۔
یہ گیا مسلمہ کے پاس، اس سے بات کی، لیکن وہ بندہ بڑا ماہر شاطر قسم کا انسان تھا اور بڑا بوڑھا تھا۔ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے تاریخ الخلفاء میں لکھا کہ جب یہ مرا تو یہ تقریباً 150 سال اس کی عمر ہو چکی تھی۔ اس نے علاقے دیکھے، زمانے دیکھے، لوگ دیکھے، تو اس نے پھنسا لیا اس نہار کو اور چکنی چپڑی باٹوں میں لا کر اپنا گرویدہ کر لیا۔ اب یہ نہار چاہیے تو یہ تھا کہ اس کو روکتا، یہ اس کا نمائندہ بن گیا اور اس نے وہ کام کیا جو مرزا قادیانی کے لیے آپ کے بھیڑے کے نور الدین نے کیا تھا۔ یہ تو منشی تھا مرزا قادیانی، سیالکوٹ کی کچہری میں 10-15 روپے لے کر یہ کام کیا کرتا تھا، لیکن سارا پیچھے سے اس کو گائیڈ کرنے والا، سمجھانے والا، لکھ لکھ کے دعوے دینے والا یہ بھیڑے کا نور الدین تھا۔ اب یہ نہار اس کے لیے نور الدین کا کام کرنے لگا، اس کو تقویت دینے لگا، حتیٰ کہ لوگوں کے اندر یہ اس کی تائید کرتا تھا کہ واقعی مسلمہ مدینے کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نمائندہ ہے اور ان کی نبوت میں شریک ہے۔ یہ فتنہ پھیلتا گیا، پھیلتا گیا، پھیلتا گیا، اور حتیٰ کہ مسلمہ نے اتنی جرت کی کہ اس نے اپنے 2 قاصد اللہ کے محبوب کی خدمت میں بھیجے اور ایک خط دیا کہ جا کے خط دینا اور میرا پیغام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دینا۔